عشق یہ نہیں کہ کسی بھی بزرگ ہستی کو اللہ تعالیٰ کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔ عشق نام ہے بندگی کا، شرک سے بچنے کا۔ تمام عظیم ہستیاں بعد از خدا بزرگ ہیں۔ عشق کے آداب سیکھنے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں۔ روز حشر انبیاء کرام سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی امتوں نے آپ کو خالق کے برابر مقام کیوں کر دیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ یہ آپ پر نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا دوسروں سے قرآن سننے کو جی چاہ رہا ہے۔ چنانچہ میں نے آپ کو سورۃ النساء سنانا شروع کی، اور جب میں بھلا اس دن کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے حوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کو بطور گواہ طلب کریں گے، پر پہنچا تو کسی نے میرے پہلو کو دبایا، جس پر میں نے سر اٹھایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی آنکھیں اشک بار ہیں، آنسو مسلسل بہہ رہے ہیں۔ یہ ہے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت مبارک اپنی امت کے لیے۔ آپ نے فرمایا، اے میری امت، روز حشر مجھے خدا کے سامنے شرمندہ نہ کرانا۔ نبی کریم جس وقت اس جہان فانی سے کوچ فرما رہے تھے، آپ کی زبان مبارک پر میری امت کے الفاظ تھر تھرا رہے تھے، یا اللہ، روز حشر میری امت کو بخش دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دنیا کے لیے کبھی کچھ نہ مانگا، بس جب بھی مانگا اپنی امت کی بخشش کا ہی سوال کیا۔ جتنا پیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے فرماتے ہیں، اس کی نظیر دو جہاں میں نہیں مل سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی امت کی کاہلی کا مظاہرہ فرمائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سے 50 کی بجائے 5 نمازوں کی عرض کریں۔ آپ کی امت 50 نمازوں کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بے شک نماز ایک مشکل عبادت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جو پرہیزگار ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ مصیبت پر صبر اور نماز سے مدد لو، یعنی فقط صبر اور نماز دو ایسی عبادتیں ہیں جو مصیبت میں انسان کو سکون پہنچا سکتی ہیں۔ انسان کو یہ دونوں کام ہی مشکل معلوم ہوتے ہیں۔ محبت ہو جائے تو مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ محبت کا سفر شروع ہو جائے اور استقامت نصیب ہو جائے تو محبت کی معراج عطا ہو کر رہتی ہے۔ خالق حقیقی کی اپنی حبیب سے محبت کی معراج تھی کہ صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کرا کے سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا۔ اس مقام عالی کا شرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو حاصل نہ ہو سکا۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، تھا آرنی گو کلیم میں آرنی گو نہیں، اس کو تقاضائے روا مجھ پہ تقاضائے حرام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے کہا، اے رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مگر خدا نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقاضا کیا تو خدا کی تجلی سے طور جل گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اس واقعے سے اقبال نے یہ مضمون اخذ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ارنی کہہ کر دیدار الہی کا تقاضا کرتے تھے۔ یہ تقاضا ان کے لیے جائز تھا کیونکہ وہ پیغمبر تھے، مگر میں عام انسان ہوں، اس لیتے تقاضا نہیں کر سکتا، حالانکہ دیدار خداوندی کا خواہشمند ہوں، یعنی عاشق محبوب کے دیدار کا مشتاق ہوتا ہے، ملاقات کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ اور جب یہ تڑپ اپنی منزل کو پہنچنے لگے تو محبوب عاشق کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ مقام معراج کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ صورت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوئی، اس کے بعد آپ کے عاشقان اور صدیقین و شہداء، مقربین و صالحین کو اپنی اپنی حیثیت و مقام کے مطابق حاصل ہوتا رہا۔ اولیاء کرام کے عرس منانے کے پس پشت بھی یہی فلسفہ معراج پہنا ہے۔ محب جب محبوب سے ملتا ہے، محب
جب محبوب سے ملتا ہے تو دونوں جہانوں میں جشن کا سما ہوتا ہے۔ محبوب کا دیدار ہی تو اصل عبادت ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا، تو بھی ابھی نہ تمام، میں بھی ابھی نہ تمام۔ ہر انسان کی معراج کا جذبہ عشق ہے۔ اگر کسی میں یہ جذبہ نہیں تو اس کی شخصیت تکمیل سے محروم ہے۔ اقبال کے بقول، چونکہ اس وقت کسی شخص میں یہ جذبہ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے سب انسانوں کی شخصیات نامکمل نظر آتی ہیں۔ اللہ سے بھی دنیا مانگنے کا لالچ اور دنیا میں جو محبوب بنا رکھے ہیں ان سے بھی دنیاوی مفادات و اغراض وابستہ ہیں۔ خلوص، قربانی، اثار، پیار، رحم، ہمدردی کا نام محبت ہے، جب عشق و جنوں فقط قربانی کا نام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہمارے والدین جان و مال اور اولاد قربان کہنے کے بعد مدعا بیان فرماتے، پہلے خود کو آپ کے قدموں میں نچھاور کرتے، پھر عرض کرتے، عاشق و وصل کے لیے تڑپتا ہے، اور پھر جو پل بھی اس دنیا میں گزارتا ہے کانٹوں پر بسر کرتا ہے۔ وصل کی تڑپ جب جنون و دیوانگی کو چھونے لگے تو ملک الموت کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ میرے فلاں عاشق کو میرے پاس لے آؤ، اب اس سے جدائی مزید برداشت نہیں ہو پائے گی۔